اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ ناظرین گرامی، پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں بچوں کے خلاف جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹی عمر کے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان پر جو جنسی جرائم کے کیسز ہیں وہ اکثر نظر آتے رہتے ہیں آپ کو۔ لیکن آپ کو جرائم تو بہت نظر آتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ 80% کے قریب 80% سے زیادہ جرائم ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ ہم کہیں نا کہ پولیس کے پاس لوگ نہیں جاتے، لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کو اپنے گھروں کے اندر اور اپنے سینوں میں دفن کر لیتے ہیں۔ لوگوں میں خوف ہوتا ہے کہ اگر ان کے بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور یہ بات رشتہ داروں یا محلے داروں تک پہنچ گئی تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بچے کا جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے شادی کوئی نہیں کرے گا، اور بے شمار ایسے واقعات کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جانے کے خوف سے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے واقعات کو چھپا لیتے ہیں۔ ناظرین، مجھے یہ گفتگو کرنا پڑی جناب عمران خان صاحب کے اس بیان پہ کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک گرفتار سینئر رہنما شہباز گل کے حوالے سے کہا کہ ان کے ساتھ دوران تفتیش ڈیورنگ انویسٹیگیشن سیکچول ابیوز ہوا ہے، جنسی جرم ہوا ہے، ان کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پولیس کی اس ظالمانہ جو رویہ پولیس نے اپنایا ہے اس کے خلاف وہ اگلے روز احتجاجی مظاہرہ کریں گے، احتجاجی ریلی نکالیں گے۔ احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا، احتجاجی ریلی بھی نکلی، عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا اور ان کی پارٹی کے دیگر اراکین نے ان سے پہلے خطاب کیا۔ نہ عمران خان صاحب نے اور نہ ان کی پارٹی کے کسی اور لیڈر نے شہباز گل پر جنسی زیادتی کے واقعے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اگر اتنا بڑا الزام لگایا تھا خان صاحب آپ نے اور اس الزام کے تحت آپ ایک احتجاج کر رہے تھے تو پھر آپ کی زبان کیوں بند ہو گئی؟ کیا ہم سمجھیں کہ شہباز گل نے آپ سے درخواست کی کہ اس معاملے کا نہ اچھالا جائے، یا آپ کی پارٹی نے آپ سے کہا کہ اس معاملے کو نہ اچھالا جائے، یا آپ نے کسی کے کہنے پہ تصدیق کیے بغیر یہ الزام لگا دیا کہ شہباز گل پر، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اس الزام میں وہ گرفتار ہیں؟ اور آپ الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ شہباز گل پر تفتیش کے دوران جنسی زیادتی کی گئی۔ بڑی حیرت ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ریلی میں اور اس اجتماع میں اور بالکل ذکر نہیں کیا شہباز گل کے حوالے سے، بلکہ شہباز گل کے حوالے سے انہوں نے دوسری باتیں تو کی کہ جی اگر انہوں نے فوج کے خلاف بیان دیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس سے پہلے شہباز شریف نے بھی فوج کے خلاف بیان دے چکے ہیں، نواز شریف بھی بیان دے چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی فوج کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، آصف علی زرداری بھی فوج کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی فوج کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، خواجہ آصف بھی فوج کے خلاف باتیں کرتے رہے، تو ان سب کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ تو یہ ساری باتیں اس معاملے کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آج جو میرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ شہباز گل پر اگر بقول عمران خان دوران تفتیش، پولیس کی تفتیش کے دوران زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ بات کریں گے وہ، اور ہم اس کہانی کو لے کے آگے چلیں گے۔
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ دوران تفتیش قیدیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے، قیدیوں کے ساتھ، حوالاتیوں کے ساتھ، نو عمر حوالاتیوں کے ساتھ، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، تھانوں کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری جیلیں ہیں، ان جیلوں کے اندر بھی سر عام قیدیوں سے کہا جاتا ہے کہ اس قیدی کے ساتھ زیادتی کرو، قیدیوں کو ننگا کر دیا جاتا ہے، دوسرے قیدی بیرکوں سے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور زیادتی کا شکار ہونے والا قیدی چیخیں مار رہا ہوتا ہے، اور دوسرے قیدی جو ہیں وہ سہمے ہوتے ہیں جنہوں نے زیادتی کرنی ہوتی ہے۔ یہ پاکستان میں ایک عام پریکٹس ہے جس پر پاکستان کے سیاستدان ہمیشہ خاموش رہے ہیں۔ جیل کے قوانین ہوں، تھانوں کے قوانین ہوں، تھانوں کا کلچر ہو، جیل کا کلچر ہو، جب بھی کوئی حکمران، کوئی بھی سیاستدان حکمرانی میں آتا ہے، حکومت میں آتا ہے، کوئی بھی پارٹی جو ہے اقتدار میں آتی ہے، تو آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں ان واقعات سے۔ قانون سازی ہو رہی ہے، قانون سازی کی جا رہی ہے، قانون سازی کی جائے گی، کام ہو رہا ہے، فائلیں بن رہی ہیں۔ یہ 70 سال 75 سال گزر گئے پاکستان کو، اور یہ جو ایشو ہے قیدیوں کے ساتھ زیادتی کا، یہ سالو نہیں ہو سکا۔ اور ناظرین گرامی، یہ بات تو ہم نے کر لی، ضمناً کر لی، تو کیوں نہ ہم آج آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی کی طرف لے جائیں۔ یہ کہانی ہے اپنے زمانے کی مشہور اور خوبصورت ترین لڑکی نجمہ رومانی کی، جو بیلے ڈانس کیا کرتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پابندیاں لگانے سے پہلے تک 77 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے گئے تھے، اور ان کے خلاف تحریک چلائی گئی تھی، اور وہ جو تحریک تھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اس کی قیادت جو تھی وہ 9 پارٹیوں کی جو قیادت تھی وہ مولانا مفتی محمود صاحب نے کی تھی، اور اس کے نتیجے میں کہ بھٹو صاحب نے شراب پر بھی پابندی لگا دی، بازار حسنوں پر بھی پابندی لگا دی، اور پتہ نہیں کہ کتنی پابندیاں لگا دی، نشہ آور چیزوں پہ لگا دی، ڈرگز پہ پابندی لگا دی، پتہ نہیں کیا کیا پابندیاں لگائیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ بھٹو صاحب اپنی جان تو نہ بچا سکے، لیکن وہ اس کلچر کو مزید فروغ دے گئے۔ پاکستان جو ہے، جب شراب پہ پابندی لگی، اس کے بعد پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں ہزاروں گنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایک ڈانسر نجمہ رومانی کی، جو اس زمانے میں گلبرگ کے ایک ہوٹل جس کا نام تھا زنوبیز میں وہ ڈانس کیا کرتی تھی، بیلے ڈانس کیا کرتی تھی۔ میں نے ایک مساوات، روزنامہ مساوات کا ایک ہفتہ روزہ ویکلی پیپر تھا، ایک رسالہ تھا، میں نے اس میں نجمہ رومانی کا تصاویر اور انٹرویو چھاپا۔ اس پر نجمہ رومانی، اس کی ماں اور اس کے بھائی سب میرے بہت مشکور ہوئے، اور میں نے وہاں ان کے گھر کبھی کبھی آنا جانا شروع کر دیا۔ میں جب بھی جاتا وہ بہت میری تواضع کرتے، اور مجھے جب بھی محسوس کرتا کہ کہیں بیٹھنا چاہیے تو وہ میرے نزدیک علاقہ تھا۔ سمن آباد میں ایک علاقہ ہے بستامی روڈ، یہ میں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ بستامی روڈ پہ یہ لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا، جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، رقاصہ کی میں جو بات کروں۔ تو ایک دن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ہوتا یہ ہے کہ ملازم آ کے بتاتا ہے کہ باہر 4 آدمی آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی سے آئے ہیں اور بات کرنی ہے۔ نجمہ رومانی کی والدہ نے کہا اندر لے آؤ، اندر لے آؤ، اور نجمہ رومانی سے کہا تم جلدی سے جاؤ، میک اپ کرو، کپڑے بدل کے آؤ، میرا خیال ہے کہ کوئی دبئی لے جانے والی پارٹی آ رہی ہے آپ کو۔ نجمہ رومانی ڈریس چینج کرنے چلی گئی، میک اپ کرنے چلی گئی،
4 آدمی اندر آئے، میں صوفے پہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا جی میں تو لاہور دا رہن والا ہاں، اے باقی جڑے 3 میرے نال مہمان آئے نے یہ دبئی تو آئے نے تے ایک ثقافتی طائفہ لے کے دبئی جانا چاہتے ہیں اور انہاں دی خواہش ہے کہ نجمہ رومانی انہاں دے طائفے دے وچ شامل ہوئے۔ تو اس کے بعد مہمانوں کی بہت آؤ بھگت ہونا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نجمہ رومانی جو ہیں وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، مجھے کوئی اس کی تصویر ملی تو میں ضرور اپنے اس پروگرام کے ساتھ لگاؤں گا، وہ آ گئی۔ تو وہ جو 4 آدمی آئے تھے ان میں سے ایک آدمی جو کہتا تھا کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، باقی 3 دبئی کے ہیں، اس آدمی نے کہا کہ نجمہ رومانی صاحبہ یہ آپ کو دبئی لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی اپنے ڈانس کا مظاہرہ کریں گی تھوڑی دیر کے لیے؟ نجمہ رومانی نے کہا کہ شام کے 5 بجنے والے ہیں تو میں نے جنوبیز میں 8 بجے ڈانس کرنا ہوتا ہے، تو آپ میرے مہمان کے طور پر گلبرگ کے جنوبیز ہوٹل میں تشریف لے آئیں تو میں آپ کو وہاں اپنا رقص دکھاؤں گی۔ لیکن ان لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمیں رقص دکھا دیں۔ تو نجمہ رومانی کے گھر میں نہ ڈھولکی تھی، نہ باجا تھا، نہ میوزیشین تھے، تو ایک ملازم کو بھیجا گیا کہ تم ڈھولکی والے کی طرف بھی جاؤ، باجے والے کی طرف بھی جاؤ، اور جو میوزیشین 2 ہیں ان کو بھی ان کے گھر سے لے کے آؤ۔ اور اسی تگ و دو میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا اور بالآخر وہ محفل سجی جسے دیکھنے کے لیے وہ 4 آدمی آئے تھے۔ ناظرین گرامی، ان 4 آدمیوں نے جی بھر کے نجمہ رومانی کا مجرا دیکھا، جی بھر کے، ڈٹ کر، لیکن کسی نے بھی اپنی جیب سے 1 روپے کی سلامی بھی اسے نہ دی۔ جب نجمہ رومانی تھک گئی اور وہ مہمان جو ہے وہ بھی محسوس کرنے لگے کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو مہمانوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، نجمہ رومانی کا، ان کی والدہ کا، اور جاتے ہوئے 100 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور وہ باجے تبلے والوں کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیسے ہماری طرف سے رکھ لو۔ ایک 100 روپے میں 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا اتنا بہترین مجرا ان لوگوں نے سنا، اور میں جانتا تھا کہ یہ فراڈیے ہیں، کسی دبئی سے نہیں آئے، انہوں نے مفت میں مجرا دیکھنا تھا اور مجرا دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، اور یہی ہوا، وہ دوبارہ کبھی نجمہ رومانی کے گھر نہیں گئے۔